اور حبیب صاحب یہ جو سزا کا معاملہ ہے خان صاحب کی، اب 1-2 دن میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں بھی دائر کی جائیں گی، اس پہ آپ کو کیا لگ رہا ہے، اڑ جائے گا یہ؟ اول تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا اور اگر یہ کیس اڑ جائے گا تو کیا خان صاحب باہر آ جائیں گے؟ دیکھیے، ایک تو خان صاحب بے شک باہر رہے یا اندر رہے، اس بات پہ ابھی ذرا ایک طرف رکھیے اس بات کو۔ اس میں اہم ترین بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ملک کے نظام کا مذاق بنوانا چاہتے ہیں یا آپ اپنے ملک کے اندر نظام کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں اور قانون کی پابندی اور عملداری پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے، یہ اسی فیصلے سے جڑی ہوئی ایک بات کہ این سی اے برطانیہ نے کیا کہا کہ این سی اے برطانیہ نے ملک ریاض صاحب کے پیسوں کے حوالے سے کرمنل کیس نہیں بنایا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس یہ ثبوت نہیں تھا کہ یہ کسی کرمنل چیز سے یا کسی جرم سے یہ پیسے جڑے ہوئے ہیں۔ جی، ان پیسوں کے ذرائع یا ان کے ٹرانسفر کے حوالے سے شکوک و شبہات ثبوت پورے نہیں تھے، تو انہوں نے معاہدہ کرنے کو ترجیح دی۔ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ مقدمہ ٹھوک دو، ٹھیک ہے نا، انہوں نے مقدمہ نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ جناب ہم یا تو تفتیش کریں تو پھر پوری کریں تاکہ عدالت میں ثابت کر سکیں، یا ملک صاحب یہیں پہ سیٹنگ کر لیں، تو وہاں پہ سیٹلمنٹ ہوگی۔ اب اس معاہدے کے 4 بنیادی نکات تھے، جس میں ایک اس کو خفیہ رکھنا تھا، جس میں سے ایک یہ تھا کہ کوئی کرمنل کاروائی نہیں ہوگی، جس میں سے ایک یہ تھا کہ یہ جو پیسے ہیں یہ پاکستان جائیں گے، لیکن ملک ریاض صاحب ان کو اپنی جو دیگر لائبلٹیز ہیں ان کو پے کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ اب ان بنیادی شرائط پہ کابینہ نے منظوری دی ہے۔ اب کابینہ نے کوئی کابینہ صرف عمران خان کا نام نہیں ہے، اور کابینہ کے بارے میں ہمارے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ کابینہ اجتماعی ذمہ داری کے نظام کے تحت کام کرے گی، یعنی کوئی شخص باہر آ کے یہ کہے کہ جی یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا، کسی ایک شخص پہ پوری ذمہ داری بھی نہیں ڈالی جا سکتی۔ تو یہاں پہ کابینہ کا فیصلہ تھا، نئی کابینہ بیٹھی اس کو انڈو کر دے، اور وہ فیصلہ میں ایک سیکنڈ آپ کا لوں گا کہ ایک چیز کہ وہ خط جس کے اوپر پورا یہ فیصلہ کھڑا ہوا ہے، ذرا قانون دانوں سے اور منصفوں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ وہ 148 صفحے میں وہ خط کہاں پہ؟ حبیب صاحب، حکومتی سائٹ پر آرمی چیف سے جو بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوئی، اس معاملے پر تشویش تو پائی جا رہی ہے، کچھ نواز شریف صاحب سے جو ملاقات ہوئی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی، اس میں بھی شاید یہ ڈسکشن ہوئی۔ تحریک انصاف تو نہیں چاہتی کہ مذاکرات میں کوئی تعطل آئے یا یہ سلسلہ ٹوٹے، کیا حکومت ایسا چاہے گی؟ حکومت بھی یہ نہیں چاہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے لیے بھی، یعنی حکومت کی اپنی سیاسی بقا اور پاکستان کے اندر سیاسی استحکام، دونوں چیزیں اسی ایک چیز سے جڑے ہوئے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوں اور بات چیت آگے بڑھے۔ مثال کے طور پہ اگر یہ 2 کمیشن بن جاتے ہیں، آپ فرض کر لیجئے کہ 2 کمیشن بن جاتے ہیں، یہ 2 کمیشن لوگوں کو بلائیں گے، بات سنیں گے، آہستہ آہستہ بات آگے بڑھے گی۔ ظاہر ہے کمیشن ایسا تو نہیں ہوگا کہ صبح سے لے کے رات تک کام کر رہا ہوگا، بیچ میں اتوار آئے گی، چھٹیاں آئیں گی، کبھی جج صاحبان کو کام ہوں گے، ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے۔ جتنا عرصہ یہ چلتا رہے گا، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت مستعد رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت مستحکم بھی رہے گی؟ نیچرلی یہ اگر کمیشن بنے گا، دیکھیے اس وقت جلسے جلوس تو نہیں ہو رہے ہوں گے، پی ٹی آئی کی ساری توجہ کمیشن کی طرف ہوگی، وہ کمیشنز میں اپنا کیس پلیڈ کر رہی ہوگی، ہم سب لوگ بیٹھ کے میڈیا پہ یہی بات کر رہے ہوں گے کہ جناب کمیشن میں یہ ایسے رہ گیا ہے، یہ ایسے رہ گیا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ویسے ہے۔ تو ایک حکومت کی سانس تو تھوڑی سی آسان ہوگی، اور اگر یہ حکومت کمیشن نہیں بناتی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہی ایجیٹیشن کی طرف بات چل پڑے گی، تو جب بات ایجیٹیشن کی طرف جائے گی تو پھر وہی تلخیاں بڑھتی چلی جائیں گی اور یہ حکومت کچھ بھی نہیں کر پائے گی۔ اور یہ حتیٰ کہ میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو محترمہ مریم نواز وہ آج کل لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن کے جلسے کرتی ہیں، شاید یہ بھی کرنا مشکل ہو جائے۔ یہ اسی لیے ممکن ہو پا رہے ہیں کہ وہاں پر مذاکرات چل رہے ہیں، تو یہ کیونکہ پھر ان کو دوسرے کام ہوں گے، تھوڑا سکھ کا سانس مل جی، تو لہٰذا ایسے موقع پہ حکومت کے پاس مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی اور آپشن ہے، اگر حکومت اپنا فیصلہ سیاسی طور پر کرتی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، اگر اس نے کسی کے اشارہ ابرو پہ فیصلہ کرنا ہے تو پھر وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک، اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں کی جا سکتی نا۔
وہ یوں بھی ہو سکتا ہے، وہ یوں بھی ہو سکتا ہے، وہ 2 کمیشن کی بجائے 4 بھی ہو سکتا ہے، وہ 4 کی بجائے 1 بھی ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا حکومت کے سامنے پہلے تو اس نے یہ اصولی فیصلہ کرنا ہے کہ جو مذاکرات کر رہے ہیں اس میں فیصلہ پولیٹیکل لوگ کریں گے. یہ ہے اصولی فیصلہ. جی. اس کے بعد مذاکرات آگے بڑھتے چلے، نظر بھی آئیں گے آپ کو اور کمیشن بھی بن جائیں گے. یہ واحد سیف راستہ ہے حکومت کے پاس. دیکھیے حکومت کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ حکومت کے پاس پولیٹیکل لیجیٹیمیسی نہیں. ہاں. اگر حکومت فارم 47 کا چیلنج قبول کر لیتی، یعنی کہ ان کے مقابلے پہ یہ آتا ہے کہ جناب جی فارم 47 پہ آئے ہیں، تو یہ عمران خان کی طرح یہ کہتے ہیں کہ اچھا وہ حلقے کھول لیتے ہیں، یا جیسے علی امین گنڈا پور وہاں پر کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں کہ اچھا جی جس حلقے پہ اعتراض ہیں کھول لیتے ہیں، مولانا کو کہتے ہیں کھول لیتے ہیں. تو یا تو ان کا رویہ ہوتا ہے یہ پولیٹیکل، تو اس کی بنیاد پہ تو پھر بات ہو سکتی تھی، پھر کہتے کہ ہاں جی اس حکومت کا بڑا کانفیڈنس ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ شہباز شریف صاحب کا فارم 45 ہے، اس کے اوپر بھی دستخط ہے، ٹھیک ہے نا، وہ فارم 45 کیسے سامنے لایا جائے. تو ایسی صورت میں حکومت کے پاس راستہ تو ایک ہی بچتا ہے کہ اس پولیٹیکل پروسیس میں سے اپنے لیے کوئی نئی راہ نکالے اور اس کو پر چلنا شروع کر دے اور اپنی سیاست بچائے، اور اس کی صورت میں اس کو ایک فریق بھی مل جائے گا نا، ایک فریق بن جائیں گے. اچھا حبیب صاحب، یہ جو عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2-3 دروازوں سے مذاکرات نہیں ہوتے، کیا بیک ڈور مذاکرات چل رہے ہیں پی ٹی آئی کے واقعی، یا صرف وہی ایک ملاقات ہی ہوئی؟ عرفان صدیقی صاحب کو یہ بات پولیٹیکلی تو نہیں کہنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خود ان کی پارٹی کے سربراہان 1-1 2-2 3-3 نہیں 4-4 6-6 8-8 راستوں سے مذاکرات کرتے رہے. اچھا، ایک خبر ویسے آج اخبارات تو لہٰذا یہ سارے کے سارے جو مذاکرات ہیں یہ تو ایک پاکستان کی سیاست کا ایک نیچرل سا ایک ہے، یعنی ایک فطری بہاؤ ہے. اور ایک طرف یہ ہے کہ مذاکرات ہو رہے تھے تو گجرانوالہ میں پکارا جا رہا تھا باجوہ صاحب، ٹھیک ہے نا، دوسری طرف کام چل رہا تھا اور اس طرف باجوہ صاحب کہا جا رہا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر ایک وقت ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے، بروس رائڈل صاحب جو تھے وہ پاکستان تشریف لا رہے تھے، جنرل مشرف سے وہ مذاکرات کر رہے تھے، اور یہاں پہ محترمہ کلثوم نواز جو ہے وہ ایجیٹیشن کی سیاست کر رہی تھی، یہ بھی بات چل رہی تھی. تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزیں ہیں. اور خود عرفان صدیقی صاحب کئی معاملات ایسے ہیں جس میں وہ انوالو رہے، اور کئی معاملات ایسے ہیں عرفان صدیقی صاحب کو بھی اس وقت پتہ چلا کہ جب جہاز اڑ گئے تھے. اور حبیب صاحب، یہ جو سزا کا معاملہ ہے خان صاحب کی، اب 1-2 دن میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں بھی دائر کی جائیں گی، اس پہ آپ کو کیا لگ رہا ہے، اڑ جائے گا یہ؟ اول تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا اور اگر یہ کیس اڑ جائے گا تو کیا خان صاحب باہر آ جائیں گے؟ دیکھیے، ایک تو خان صاحب بے شک باہر رہے یا اندر رہے، اس بات پہ بھی ذرا ایک طرف رکھیے اس بات کو. اس میں اہم ترین بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ملک کے نظام کا مذاق بنوانا چاہتے ہیں